اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے تختی نمبر 10 کھڑا زبر۔ تختی نمبر 10 کھڑا زبر۔ کھڑا زبر مطلب یہ دیکھیں کھڑا ہوا ہے اور یہ زبر جو ہے لیٹا ہوا ہے۔ با زبر با، اور یہ جو زبر ہے اس کے اوپر، اس با کے اوپر یہ کھڑا ہوا ہے، اس لیے اس تختی کا نام جو ہے کھڑا زبر ہی رکھا گیا ہے۔ تختی نمبر 10 کھڑا زبر۔ اب کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹے پیش کو پہلے ہم نے پڑھا زبر زیر اور پیش۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکات والے حروف کو 2 باتوں سے بچایا جاتا ہے۔ نمبر 1 کھینچنا نہیں ہے، نمبر 2 جھٹکا نہیں دینا ہے۔ اب آتی ہے کھڑا زبر کی بات، تو کھڑا زبر کھڑی زیر الٹے پیش کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ کھڑا زبر ہو یا کھڑی زیر ہو یا الٹا پیش ہو، اس تختی میں صرف پیش تھا، اب اس تختی میں پیش ہوگا لیکن الٹا ہوگا۔ آپ پورے قرآن شریف میں جہاں کہیں بھی الٹا پیش ہوگا اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے بات سمجھ میں، اب ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ کس طرح پڑھیں گے؟ با کھڑا زبر با، با تا کھڑا زبر تا، با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، سا کھڑا زبر سا، جیم کھڑا زبر جا، حا کھڑا زبر حا، خا کھڑا زبر خا، دال کھڑا زبر دا، زال کھڑا زبر دا، را کھڑا زبر را، زا کھڑا زبر زا، سین کھڑا زبر سا، شین کھڑا زبر شا، صاد کھڑا زبر صا، ضاد کھڑا زبر ضا، طا کھڑا زبر طا، ظا کھڑا زبر ظا، عین کھڑا زبر عا، غین کھڑا زبر غا، فا کھڑا زبر فا، قاف کھڑا زبر قا، کاف کھڑا زبر کا، لام کھڑا زبر لا، میم کھڑا زبر ما، نون کھڑا زبر نا، واو کھڑا زبر وا، ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا۔ یہ ہم نے تھوڑی سی لے بنانے کی کوشش کی ہے تاکہ سبق میں تھوڑی چینجنگ آئے۔ تو آپ دیکھیں یہ سارے حروف جو ہے ہم نے کھینچ کر ادا کرے ہیں، کیونکہ کھڑا زبر ہے اس پر۔ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹے پیش کو 1 الف کے برابر۔ 1 الف کتنا ہوتا ہے ہم نے آپ کو پہلی ترتیب میں بتا دیا ہے۔ 1 الف اور 5 الف کو ہم کیسے جو ہے پڑھیں گے، کتنا کھینچیں گے اور کیسے اندازہ لگائیں گے، تو آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ 1 الف اور 5 الف کو کیسے ادا کرنا ہے۔ تو یہاں پر کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر ہی کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اب یہ جو ہم آواز حروف اس لائن میں دے دیے گئے ہیں کہ جو ہم آواز حروف ہیں، لیکن اس میں آپ کو فرق کرنا ہے۔ فرق نہیں کریں گے تو یہ سیم ٹو سیم ایک جیسے ہی ہو جائیں گے، تو پھر
کوئی فائدہ نہیں ہے، مطلب جو ہے ان سب کے ایک جیسے ہو جائیں گے۔ غلطیاں ہیں سب قاعدے میں صحیح کر لینی چاہیے تاکہ قرآن شریف پڑھتے وقت ہماری کوئی بھی غلطی نہ ہو۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ تا کھڑا زبر تا، تو کھڑا زبر تو، باریک موٹا۔ سا کھڑا زبر سا، سین کھڑا زبر سا، صاد کھڑا زبر صا، سا سا صا، حا کھڑا زبر حا، حلق سے، ہا کھڑا زبر ہا، سینے سے، ذال کھڑا زبر زا، زا کھڑا زبر زا، ظا کھڑا زبر ظا، ضاد کھڑا زبر ظا، عین کھڑا زبر ع، حمزہ کھڑا زبر آ، قاف کھڑا زبر قا، کاف کھڑا زبر کا۔ الحمدللہ کھڑا زبر کی تختی جو ہے مکمل ہو گئی ہے۔ اب نیچے اس کی مشق ہے۔ آئیے مشق کی طرف چلتے ہیں۔ یہ آ گئی ہماری مشق۔ اب مشق میں جو ہے زبر اور کھڑا زبر دونوں کو بیان کر دیا تاکہ آپ لوگ فرق کر سکیں اور سمجھ سکیں اور صحیح سے اس کو ادا کر سکیں۔ اب دیکھیں عین زبر اور لام کھڑا زبر، یہ زبر یہ کھڑا زبر، اب کیا فرق کرنا ہے؟ عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، علا علا، تھوڑا قریب کر دوں تاکہ صحیح نظر آئے۔ علا، حمزہ کھڑا زبر آ، کھینچیں گے، لام زبر لا، آلا آلا، کھڑا زبر ہے کھینچیں گے، خالی زبر ہے نہیں کھینچیں گے۔ عین کھڑا زبر آ، ہا زبر ہا، آہ، دال زبر دا، عاہد عاہد، حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر دا، آدہ، میم زبر ما، آدما، میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالکی، ذال کھڑا زبر زا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالکا، حمزہ نون زبر ان، زا لام زبر زل، انزل، نون کھڑا زبر نا، انزلنا، ہا پیش ہو، انزلناہ، ناہ، صرف یہاں پہ آپ کو کھڑا زبر دیکھنا ہے اور اس کی ادائیگی پر دھیان دینا ہے کیونکہ کھڑا زبر کی تختی ہے، اس لیے ہمیں صرف اور صرف کھڑا زبر پر دھیان رکھنا ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں زبر ہے پیش ہے یہ ہم پچھلی تختیوں میں پڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ پریکٹس بھی ہو جائے گی اور ہو چکی ہوگی جو لوگ شوق سے پڑھنے والے ہیں ان کی۔ صحیح ہے۔ سین زبر سا، لام کھڑا زبر لا، سلا، میم دو پیش من، سلامن، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتا، با دو پیش بن، کتابن، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الا، ہا دو پیش ہن، الہن، یہاں غنہ نہیں کریں گے کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے عین آ گیا ہے۔ صحیح ہے، پھر بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں تھوڑا تھوڑا سا، حالانکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں پچھلی تختیوں میں ہم پڑھ چکے ہیں لیکن پھر بھی میں آپ کو جو ضرورت کی چیزیں بتاتی رہوں گی ساتھ ساتھ۔ صحیح ہے۔ عین میم زیر عم، را کھڑا زبر را، عم را، نون زبر نا، عم رانا، حمزہ کھڑا زبر آ، سا کھڑا زبر سا، آ سا، را زیر ری، آثاری، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا، آیا، تا زیر تی، آیاتی، خا کھڑا زبر خا، لام کھڑا زبر لا، خالا، تا زیر تی، خالاتی، کاف زبر کا، خالاتی کا، قاف کھڑا زبر قا، نون زیر نی، قانی، تا کھڑا زبر تا، قانیتا، تا دو پیش تن، قانیتاتن،
ہا کھڑا زبر ہا، فا زیر فی، حافی، ذو کھڑا زبر ذو، حافظ، تا دو پیش تن، حافظاتن، تا پر غنہ، آگے حروف حلقی نہیں ہے. سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما، سما، واو کھڑا زبر وا، سما وا، تا دو زیر تن، سماواتن. صاد زبر صا، لام ہے یہ، صحیح ہے، لام کھڑا زبر لا، صلا، واو نہیں پڑھیں گے کیونکہ واو کے اوپر کوئی بھی جو ہے اعراب نہیں ہے، زبر زیر پیش کچھ نہیں، خالی ہے، تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے. تا دو زبر تن، صلاتن. زا زبر زا، کاف کھڑا زبر کا، زکا، یہاں پر بھی واو کے اوپر کوئی اعراب نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے، خالی جو ہے زا زبر زا، کاف کھڑا زبر کا، زکا. اب یہاں پر بھی واو جو ہے خالی ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے. تا دو زبر تن، زکاتن. قاف زبر قا، لام کھڑا زبر لا، قالا. سین زبر سا، جیم کھڑا زبر جا، سجا. حمزہ غین زبر اغ، نون کھڑا زبر نا. اب یہاں پر دیکھیں یا ہے، یا کے اوپر کوئی اعراب نہیں ہے، زبر زیر پیش کچھ نہیں ہے، خالی ہے، اس لیے ہم اس کو ادا نہیں کریں گے، صرف نون پڑھیں گے. نون کھڑا زبر نا، اغ نا، اغ نا. تا رو زبر تر، ضاد کھڑا زبر غا، تر غا. الحمدللہ مشق بھی اس کی مکمل ہو چکی ہے. اب اس کو ہم ایک دفعہ رواں پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو، اور وقت بھی ساتھ ساتھ بتاؤں گی کس طریقے سے ہوگی. علی، علی، آگے وقف علی. کھڑا زبر پر جب بھی وقف پڑھتے ہیں تو اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے یہ لکھا ہوا ہے، وقف کی صورت میں کچھ بھی نہیں تبدیلی آتی اس میں. علی، آگے وقف علی. آلہ، زبر پر وقف کرتے ہوئے وقف کی حالت میں آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، یعنی جزم لگا دیتے ہیں، پھر جو یہ بنے گا اس کو ہم ادا کر دیتے ہیں. زبر کو جزم میں بدل دیں، اس کے بعد اس کو پڑھیں. آلہ، آگے وقف آل. علی، آگے وقف علی. کھڑا زبر پر جب بھی وقف کرتے ہیں اس کو ایز اٹ از ایسے ہی ادا کرتے ہیں جیسے یہ پڑھا جاتا ہے. آلہ، اور زبر پر وقف کرنے کی صورت میں آخری حرف کو ہم جزم کر دیتے ہیں اور پھر اس کو ادا کرتے ہیں. آلہ، آگے وقف آل. عاہد، آگے وقف عاہد. آدم، آگے وقف آدم. صحیح ہے، آخری حرف کو ہم جزم کرتے جائیں گے اور پڑھتے جائیں گے. مالکی، آگے وقف مالک. وہی بات زبر جس طریقے سے ادا ہوگا ایسی زیر کا ہے، اور ایسے ہی پیش. زبر زیر پیش پر جب بھی ہم وقف کریں گے آخری حرف کو ہم جزم کر دیں گے، ساکن کر دیں گے، مجزوم کر دیں گے، کچھ بھی کہہ لیں، صحیح ہے. آخری حرف پر ہم جزم لگا دیں گے، پھر اس کو ادا کریں گے. مالکی، مالک. ذالک، آگے وقف ذالک. انزلناہ، آگے وقف انزلناہ. اسحاق، آگے وقف اسحاق. سلام، آگے وقف سلام. کتاب، آگے وقف کتاب. الہ، آگے وقف الہ. عمران، آگے وقف عمران. یہاں پر جو دو پیش ہے اس کی بھی یہی ہے کہ جو ہے وقف کی صورت میں آخری حرف کو ہم جزم کر دیں گے. سلام، سلام. کتاب، الہ. عمران، آگے وقف عمران. آثاری، آگے وقف آثار. آیاتی، آگے وقف آیات. خالاتک، آگے وقف خالاتک. قانتات، آگے وقف قانتات. حافظات، آگے وقف حافظات. سماوات، آگے وقف سماوات. صلاۃ،
آگے وقف صلاح، ہاں کی آواز گول تا پر جب بھی وقف کرتے ہیں ہم اسے ہاں میں تبدیل کر دیتے ہیں، صلاح۔ زکاتن، آگے وقف زکا، قلا، آگے وقف قلا، سجا، آگے وقف سجا، اغنا، آگے وقف اغنا، ترغا، آگے وقف ترغا۔ یہ 4 حرف جو کھڑا زبر اس میں دے دی گئے ہیں، اور کھڑا زبر کا ہم نے آپ کو بتایا کہ وقف کی صورت میں ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے لکھا ہوا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا انشاءاللہ مزید آپ لوگوں کے لیے آگے آسانی پیدا ہو جائے گی اگر آپ نے ان تمام تختیوں کو دھیان سے پڑھ لیا، یاد کر لیا، صحیح کر لیا، تو میں کہتی ہوں انشاءاللہ آپ کے لیے آگے کوئی پریشانی نہیں ہونے والی۔ اگر آپ نے دیکھیں تختی نمبر 1 کو اچھی طریقے سے یاد کر لیا تو آپ لوگوں کے لیے تختی نمبر 2 پڑھنا بالکل آسان ہو جائے گا، کیونکہ تلفظ کی ادائیگی وہاں پر آپ سے ادا ہو جائے گی بآسانی۔ پھر اس کے بعد آپ نے زبر زیر پیش کو صحیح طریقے سے پڑھ لیا تو آگے قرآن شریف میں زبر زیر پیش کو پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد تنوین جو ہے یہ قرآن شریف میں جو ہے پڑھے جاتے ہیں، تنوین کو آپ نے صحیح سے یاد کر لیا کہ تنوین میں کیا ہوتا ہے، غنہ ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، تو آپ کو غنہ کرنا آ جائے گا قرآن شریف کے جو تجوید کی خوبصورتی کو پیدا کرنے کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ آج کی ہماری جو تختی تھی یہ بھی الحمدللہ ہم نے پڑھ لی اور بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اس میں کچھ نہیں کرنا، صرف کھینچنا ہے۔ باقی تلفظ آپ لوگوں نے جو ہے پہلی تختی میں جو ہے پڑھ لیے ہوں گے اور انشاءاللہ آپ جو ہے اس کو پڑھیں تو آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے سبق سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ جو الحمدللہ آج ہمارا جو ہے سبق تختی نمبر 10 کھڑا زبر تختی نمبر 10 بھی مکمل ہو چکی ہے، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے سبق سمجھ میں آ رہا ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ میں آسانی کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے بیان کر رہی ہوں سبق کو، اور بار بار ریپیٹ بھی کر رہی ہوں۔ اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ دوبارہ سے جو ہے جو تختی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ دوبارہ جائیں اور جو ہے سبق نکالیں، تختی نمبر 1 2 3 4 جو سمجھ میں نہیں آ رہا اسے نکالیے اور اپنے قاعدے کو اوپن کریے یا جو ہے ویڈیو میں قاعدے کو دیکھ کے پڑھیے، تو بابا پریکٹس کرنے سے انشاءاللہ آپ کو پڑھنا آ جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اور قرآن شریف میں تو جو ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کو جتنا ہم پڑھیں گے اتنا ہی ہمیں ثواب ملے گا۔ اگر ہم یاد کرنے کے لیے بار بار ریپیٹ کریں گے ایک لفظ کو، مثال کے طور پہ تا صحیح کرنے کے لیے پڑھیں گے تو ہر حرف کے پڑھنے پہ ہمیں 10 نیکیاں جو ہے ملی جاتی ہیں، تو آپ اس کو جتنا پڑھیں گے اتنے ہی آپ لوگوں کے لیے ثواب ہے، اتنی ہی نیکی کی جا رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے بے شک ہماری نیتوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے پڑھنے پڑھانے کو نہیں، صرف ہماری نیتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نیت میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو صاف کر دے، پڑھنے اور پڑھانے کے لیے جو ہے صرف اللہ کی رضا ہو، اور جو پڑھنے والے ہیں ان کی نیت بھی یہی ہو کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوش نودی کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور پڑھانے والے کی بھی نیت یہی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے جو ہے پڑھا رہے ہیں۔ باقی جو ہے کوشش اور محنت کرتے رہنا چاہیے، اور جو ہے قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے، تو یہ میں تجوید کی تعریف میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں، کیونکہ قرآن شریف اگر ہم جو ہے اعراب کو آگے پیچھے کرتے ہیں، زبر زیر پیش کو آگے پیچھے کرتے ہیں، غنہ مد یہ تو خیر جو خوبصورتی کے، لیکن زبر زیر پیش ان کو کھینچنا کتنا ہے، نہیں کھینچنا ہے، اس کو اگر ہم صحیح سے ادا نہیں کرتے تو قرآن شریف کے جو معنی ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، پھر بظاہر جو ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، لیکن جو اس کے معنی جو ہے وہ غلط ہو جاتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے قرآن شریف جو ہے حدیث میں آیا ہے قرآن شریف جو ہے غلط پڑھنے والوں پر لعنت کرتا ہے، نعوذ باللہ لعنت کرتا ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اللہ کی پناہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن شریف ہمیں اچھی طرح پڑھنا چاہیے، ادائیگی سے پڑھنا چاہیے، اور زیادہ نہیں تو صرف جو ہے 10 منٹ 5 منٹ ہمیں قرآن شریف کو دینے چاہیے۔ میں تو کہتی ہوں آدھا گھنٹہ آپ لوگ جو ہے اگر قرآن شریف کو دیں، پورے 24 گھنٹے میں سے اگر آپ 10 منٹ 5 منٹ اللہ کی کتاب کے لیے نکالیں گے، آپ دیکھیں سارے کام آپ کے اتنے اچھے بخوبی ہو جائیں گے، خود بخود ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، کیونکہ آپ نے اللہ کے لیے ٹائم نکالا تو اللہ آپ کے لیے آپ کے کام میں برکت بھی دے گا۔ یہ کہ آپ جو ہے اپنا صرف قاعدہ صحیح کر لیں، اور اس کے بعد اما پارہ
اس کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ گارنٹی دیتی ہوں، اگر آپ نے جو ہے قاعدہ اور امہ پارہ اپنا صحیح کر لیا، بیسک یہی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ دوسرا، تیسرا، چوتھا پارہ خود ہی پڑھنے لگ جائیں گے، کسی کی جو ہے آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے اپنا قاعدہ جو ہے صحیح کریں، اچھے طریقے سے جس طرح پڑھایا جا رہا ہے اس طرح پڑھیں۔ یہ روز کا جو سبق ہے، روز جو سبق ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں اس کو صحیح طریقے سے پڑھیے، پریکٹس کریں، ادا کریں۔ اب تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے کہ باہر جانا ہے اور پڑھنا ہے، نکلنا ہے گھر سے تو جو ہے ٹائم لگے گا، گھر میں ہی بیٹھ کر اپنے جو موبائل کھولنا ہے اور موبائل یا لیپ ٹاپ کچھ بھی ہے کھول کر اور سبق نکالنا ہے اور آپ کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات اور سبق بھی سمجھ میں آ رہا ہے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب ملتے ہیں اگلے سبق میں، جب تک کے لیے جو ہے اللہ حافظ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔